اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ 2008 کے معاشی بحران کے اثرات آج بھی پوری دنیا کے ممالک اور ان کی معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لبنان، سری لنکا، سرنیم اور زامبیا جیسے ملک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور بہت سے ممالک ڈیفالٹ کے قریب ہیں، جبکہ پاکستان بھی ایسے ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان سمیت ایسے ممالک کے بارے میں بتائیں گے جو موجودہ صورتحال کے مطابق جلد یا بدیر ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اس دوڑ میں کس نمبر پر ہے اور معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کس سن میں ڈیفالٹ کر سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اس اہم ترین موضوع کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارجنٹینا کی، جس کی سالانہ جی ڈی پی 631 بلین ڈالر ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے دنیا کی بہت سی اکانومیز نیچے جا رہی ہیں اور ان سب سے زیادہ برا حال ارجنٹینا کا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ بلیک مارکیٹ میں اس کی آفیشیل کرنسی یعنی ارجنٹینین پیسو 50% ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ آج ان کے معاشی اثاثے اتنے گر چکے ہیں کہ صرف 2 سال کے عرصے میں ان کے ملک کو اپنے بانڈ ریٹ کو 50 سینٹ سے گرا کر 20 سینٹ پر لانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق ارجنٹینا کی حکومت کے پاس صرف 2024 تک ملک چلانے کے اثاثے باقی ہیں، تاہم ان کی نئی صدر کرسٹینا فرنانڈیز کے مطابق انہیں پوری امید ہے کہ وہ IMF اور ورلڈ بینک سے مزید قرضے لے کر اپنی معیشت کو اور بہتر کر سکتی ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین معاشیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ ارجنٹینا 2025 میں ڈیفالٹ کر جائے گا، جس کے بعد یہ ملک کے اثاثے بیچ کر گزارا کرے گا۔ معزز دوستو، اب ذکر کرتے ہیں یوکرائن کا۔ یوکرائن کی سالانہ جی ڈی پی 198 بلین ڈالرز جبکہ اوسطاً سالانہ آمد 4830 ڈالرز پر مشتمل ہے۔ سال 2022 میں روس نے یوکرائن پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رشیا یوکرائن جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے اور توقع یہ ہے کہ اگلے چند سالوں تک چلتی رہے گی۔ اس کے نتیجے میں یوکرائن کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ظاہر ہے، جب دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک آپ پر حملہ کر دے تو آپ کی معیشت کہاں بچ پائے گی۔ روس کے حملے کے بعد اس چھوٹے سے ملک کا قرضہ 10 بلین ڈالر سے بڑھ کر 100 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور دنیا بھر نے اگر یوکرائن کا ساتھ نہ دیا تو یہ اگلے چند مہینوں میں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ دسمبر 2022 میں یوکرائن نے اپنے قرضے کی 1.2 ملین ڈالرز کی قسط ادا کرنی تھی، جو کہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ روس کے ساتھ جنگ کی وجہ سے یوکرائن کو پوری دنیا سے ہر طرح کی مدد رہی ہے، جس کی وجہ سے اس بات کے چانسز ہیں کہ فارن ایڈ ریزرو کی وجہ سے یہ اپنا قرضہ اتار سکیں گے۔ آج ان کی ملکی معیشت بیرون ممالک کی امداد پر کچھ زیادہ ہی انحصار کر رہی ہے، جو اس کو تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ ہونے کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے۔ 20% یوکرائن پر روس کا قبضہ بھی ہو چکا ہے۔ یوکرائن کی سٹیل مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ بہت سی انڈسٹریز کو نقصان پہنچا ہے۔ روس نے کروز میزائل گرا کر اپنے پڑوسی کا بہت نقصان کیا ہے، وہیں ان کی معیشت 40% شرنک کر چکی ہے۔ جنگ کی وجہ سے یوکرائن کی سٹاک مارکیٹ پیسہ بھی نہیں پکڑ پا رہی اور جنگ سے پہلے کے قرضے ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیے، کیونکہ یوکرائن کے انویسٹرز کے پاس اپنے قرضے واپس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کا ملک یوکرائن پبلک فائنانس پر ہی زندہ ہے، یعنی جو لوگوں کا ذاتی پیسہ بینکوں میں موجود ہے یہ اسی پر انحصار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک کسی بھی وقت ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں مصر کی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مصر بھی تیزی سے ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مصر کی سالانہ جی ڈی پی 439 بلین ڈالرز ہے اور ان کی اوسطاً سالانہ آمدن 4173 ڈالرز ہے۔ مصر دنیا کے مشہور ترین ممالک میں سے ایک ہے، مگر اس کے باوجود یہ بہت تیزی سے ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا ہر دن بڑھتا ہوا قرضہ ہے۔ یہ ملک اپنی سالانہ کمائی کا 95% حصہ قرضے اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ پچھلے سال اس ملک کی کمائی میں 11 بلین ڈالرز کی رقم قرض کی مد میں چلی گئی اور اس کا بوجھ اس کی اکانومی پر پڑا۔ ناقابل یقین حد تک مصر نے اگلے 5 سالوں کے دوران 100 بلین ڈالرز کا قرض اتارنا ہے۔ مارچ 2022 میں مصر نے اپنی کرنسی ایجپشین پاؤنڈ کی قدر 15% گرا دی، جس کے نتیجے میں ان کو 5 بلین ڈالرز انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ سے ریسکیو پیکج قرضہ ملا۔ قرضوں کی ادائیگی اور فارن کرنسی کی کمی کی وجہ سے مصر میں معاشی ماحول بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اور اس سال بھی مصر کو 2 بار اپنی کرنسی کی قدر کم کرنا پڑی، جس کی وجہ سے یہ کرنسی کرائسس کی طرف جا رہا ہے۔
माहिरीन मुआशियात के अंदाजों के मुताबिक मिस्र अगले 2 सालों में डिफॉल्ट कर सकता है, जिसका कभी इम्कान मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको कीनिया के बारे में बताते हैं। कीनिया की सालाना जीडीपी 115 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इसकी औसत सालाना आमदनी सिर्फ $2,255 है। मिस्र की तरह कीनिया भी एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जो कर्जे और गुर्बत की बहुतात की वजह से तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। कीनिया का 30% रेवेन्यू कर्जे उतारने में इस्तेमाल होता है और इनका आज स्टॉक मार्केट से जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अगले 2 सालों में इन्होंने $2 बिलियन कर्ज की अदायगी की सूरत में अदा करने हैं। इनकी मईशत सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम है और वो इसीलिए क्योंकि कीनिया रिजर्व के मुकाबले में इनका कर्जा बहुत ज्यादा है। इसके साथ कीनिया की करेंसी पिछले 1 साल में बहुत तेजी से गिरी है। आज इनका कर्जा 31 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जो कि साल 2013 में सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स था। 2022 में फैलने वाली वबा की वजह से कीनिया की मुल्क में सियाहत तेजी से खत्म हुई और इस मुल्क की कमाई की एक बड़ी वजह यहां पर सियाहत का होना था। आज इनके कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क तेजी से डिफॉल्ट होने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में बात करते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सालाना जीडीपी $377 बिलियन है, जबकि औसतन सालाना आमदन $1658। साल 2022 में पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF से कर्ज के हसूल के लिए जो डील की थी, इसके नतीजे में पूरे मुल्क में शदीद महंगाई का तूफान आया, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। 2022 में जब हर चीज पर टैक्स बढ़ाया गया तो मुल्क मुआशी बहरान की जानिब बढ़ने लगा। आज पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स $4 बिलियन से भी कम हो चुके हैं और कुछ माहिरीन मुआशियात का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और मौजूदा नाकाम हुकूमत ने इस बात को सियासी वजूहात की वजह से पाकिस्तानी अवाम से छुपा रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% हिस्सा कर्जे की अदायगी में दे देता है, इसलिए हमारे मुल्क को अपने खर्चे तेजी से कम करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। अगर हमारी मईशत इसी तरह नीचे जाती रही तो हम अगले चंद दिनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। पिछले 20 सालों में बेतहाशा कर्जे लेने, करप्शन करने और गलत इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी मईशत का कर्जा 150 गुना बढ़ चुका है, जो कि इस वक्त 60 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है और ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तानी माहिरीन मुआशियात समेत आलमी माहिरीन बार बार वार्निंग जारी कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत बैरूनी असासों की मालियत को पाकिस्तानी खजाने में मुंतकिल नहीं करती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगले 10 माह में डिफॉल्ट कर सकता है। अब देखना यह है कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात उठाती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थे वो ममालिक जो बहुत जल्द डिफॉल्ट करने वाले हैं और इनकी मईशत बहुत बुरी तरह से बहरान का शिकार है। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।